بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، صحت و تندرستی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے، آمین۔ آج میں آئی ہوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ، جس کا نام ہے گفتگو، یعنی ہم کس طرح سے بولتے ہیں، جس پر دوستو ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں۔ تو اسلام نے ہمیں کچھ اس کے آداب بتائے ہیں۔ سب سے پہلے ہم زبان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ زبان انسان کو اظہار مطلب کے لیے ملی ہے، یعنی اپنا جو اس نے بیان کرنا ہے اس کے لیے زبان اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت سے احکامات بھی بتائے ہیں، تو وہ تھوڑے میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گی۔ انشاءاللہ ہم بھی اس طرح پھر عمل کریں گے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے ایگزامپل لے کے ہم اسی طرح اس پر عمل کریں گے۔ اچھا، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو جو آپ بولنے والے ہو نا، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، وہ بامانی اور اچھی اور سچی بات ہو، صحیح بات ہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ جو آپ بولو گے تو وہ ڈیلیور کیسے ہوگا؟ ایک تو بات کا مفہوم اچھا ہو اور ایک اس کے بولنے کا طریقہ اچھا ہو، تو یہ دو باتیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے، کچھ آداب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے کہ ہم نے نرم طریقے سے بولنا ہے، اچھے سے گفتگو کرنی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو تم ان سے نرم بات کہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو تب بھی کہا کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ سوچیں فرعون کے پاس، تو ہم تو ڈیلی روٹین میں ایسے عجیب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں تھوڑا غور کرنا ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور لوگوں سے اچھی بات کرو، یعنی جو بھی بات کرو فائدہ مند کرو، ٹھیک ہے؟ اس کا لوگوں کو فائدہ ہو۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس میں طعنہ چھپا ہو، کسی کی تحقیر ہم کریں، کسی کو حقیر نہیں بنانا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اچھی بات کرنی ہے، کسی کا مذاق مجلس میں بیٹھ کے نہیں بنانا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی بات کرو جو بالکل درست ہو، سیدھی ہو۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ایمان والو، خدا سے تقویٰ کرو اور بات سیدھی کہو، اللہ تمہارے کاموں کو سنوارے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات کرو تو آہستہ آہستہ کرو، چیخ کر بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی آواز پست کر کہ سب آوازوں میں بری آواز گدھوں کی ہے۔ دیکھیں، اس طرح چیخ کر بات کرنا، اور تیز رفتار سے بھی نہیں بولنا چاہیے، آہستہ رفتار میں بولنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، فضول باتوں سے پرہیز کرنا وقار کی نشانی ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کہا ہے، اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یہ مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی ہمیں فضول باتیں نہیں بولنی منہ سے، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے، اس پر خدا کا فرشتہ جو ہے وہ گواہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کاف میں، آدمی کوئی لفظ نہیں بولتا لیکن ایک نگران اس پر حاضر رہتا ہے۔ اس کا مطلب فرشتہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک بات کہے یا چپ رہے، یعنی اتنا وہ ہے کہ اگر خراب بات کرنی پھر آپ بولو ہی نہ، نیک بات کرو، اچھی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایون یہ بھی کہا ہے کہ کوئی آپ سے تلخ لہجے میں بات کرے نا، جو آپ کو بہت برا لگے، بہت کڑوا بات کرے، اس کی بھی جواب میں آپ نے اس کو سلامتی کے ساتھ بات کرنی، یعنی اس پہ سلام ہی بھیجنا، اچھے انداز میں ہی بات کرنی۔ احادیث میں بہت زیادہ اس کے بارے میں بات کیا گیا کہ گفتگو جو ہے نا وہ ضرورت کے تحت کرنی چاہیے، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک بات سے ہی یا تو اللہ تعالیٰ کی تا قیامت خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، اور یا اس کی تا قیامت ناراضگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سے دیکھ لیں کہ ہم جب بولتے ہیں اس کا کتنا ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتا تھا، اور جو شخص اس کو سنتا تھا وہ سمجھ لیتا تھا، یعنی وہ اس طرح آہستہ آہستہ بولتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر بولنا چاہیے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اور اینڈ میں یہی کہوں گی کہ یہ زبان ہی جو ہے نا نیکی کا ذریعہ بھی ہے اور یہی برائی کا ذریعہ بھی ہے، اس سے دین بھی سدھرتا ہے اور دنیا بھی سدھر سکتی ہے، اور اسی سے دونوں کام بگڑ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو دونوں جبڑوں کے بیچ یعنی زبان پر قابو رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ ہمیں آج گفتگو کے متعلق کچھ اہم باتیں پتہ چلی۔ یقیناً میں اور آپ ہم سب اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ بھی ضرور ہوگا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔